اللہ 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 اللہ۔ مسلمان عورت مرد نے کرسچین عورت سے شادی کی تو بہرحال اگر وہ صحیح معنی میں نصرانی یا ہے عیسائی ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آج کل تو کرسچین جو ہے وہ عیسائی بھی نہیں ہو تو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان سے نکاح نہیں ہوتا۔ 13 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے۔ میرا بھائی، یہ بہت سارے بھائی بہنیں اکثر یہی سوال کرتے ہیں کہ جی ہماری اولاد نہیں ہے، 13 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال۔ میرا بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ جب چاہے دے، جب چاہے نہ دے، چاہے لڑکا دے، چاہے لڑکی دے، چاہے جوڑے دے۔ لیکن اسباب پر عمل کرنے کا بھی حکم ہے کہ میاں بیوی پہلے دونوں جا کے ٹیسٹ کروائیں کہ نقص کس میں ہے، خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے۔ اگر نقص خاوند میں ہے تو وہ علاج کروائے اور پھر دعا بھی کرے تو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ علاج نہ کرائے اور صرف دعا کرتا ہے، اس جیسے آپ روٹی نہ کھائیں لیکن کہتے رہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کھائیں گے تو دعا بھی لگے گی۔ وہ بھی علاج جب تک نہیں کرائیں گے تو 10 سال گزار دیے علاج نہیں کرایا۔ یا اگر وہ علاج کے قابل نہیں ہے مرد مثلاً، تو پھر اس کو چاہیے کہ عورت کو چھوڑ دے تاکہ وہ بیچاری کسی دوسری جگہ شادی کرے۔ شوہر نے ایک بار بیوی سے کہا کہ تم مجھ پہ حرام ہو، دوسری بار کہا، اس کو طلاق ہو گئی۔ میں یتیم بھی ہوں، غریب ہوں، 4 سال ہو گئے شادی کو، لیکن میرا شوہر جو ہے وہ نامرد ہے۔ میرے والدین کو تو پتہ نہیں ہے لیکن میرے شوہر کے گھر والوں کو پتہ ہے، وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو خلع لینے کا حق ہے، آپ خلع لے لیں۔ اگر آدمی جنابت میں ہے تو اپنے بغلوں کے بالوں کی اور زیر ناف بالوں کی صفائی ہاں کر سکتا ہے۔ میں تہجد میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، سب جائز ہے۔ وتر 3 پڑھتے ہیں، وتر پڑھنا بھول گیا تو دوسرے دن اس کی قضا رات کو کر دیں۔ میں والدہ کو ایصال ثواب کے لیے خود قرآن پڑھتا ہوں، کوئی بدعت نہیں، آپ پڑھا کریں اور ثواب بخشا کریں۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کٹوانے کا دکان نہیں ملی، پھر ہم صبح بال کٹوائے، کوئی اگر احرام نہیں کھولا، کپڑے نہیں پہنے، بال صبح کو کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے، عورتوں کو باہر کام کرنے کو کہتی، مجھے تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ مسافر کے لیے جمعہ واجب نہیں، لیکن کوشش کرے پڑھے۔ رومال ہو یا ٹوپی جالی والے سب کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ میں بینک میں کیشیئر ہوں، کیش چھوڑ کر نماز کے وقت نہیں جاتا، بینک بند کر کے تو جا سکتے ہو نا، کیش کی صندوق بند کر دو، چلے جاؤ، یہ تو کوئی بہانہ نہیں نماز چھوڑنے کا۔ ڈائمنڈ پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر ڈائمنڈ گولڈ پہ لگا ہوا ہے تو سونے پر تو زکوٰۃ ہے نا۔ بواسیر کی وجہ سے پی پاتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ویسے، لیکن کوئی نہ کوئی پیمپر وغیرہ باندھ کے رکھے۔ میرا ایمان ہے کہ صبح و شام کے اذکار پڑھیں تو انشاءاللہ وبائی مرض انشاءاللہ نہیں ہوگا، پڑھتی رہیں، بچوں پر بھی دم کرتی رہیں۔ شام کے اذکار جو ہیں مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد، جب موقع ملے پڑھو، بس مقصد ہے چھوڑو نہیں۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ تب دیں جب مسلمان نہ ہوں۔ دوران طواف حجر اسود کو بوسہ دینا، رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے۔ میں جوان آدمی ہوں، صحت مند بھی ہوں، لیکن بیوی کے قابل نہیں ہوں، تو کسی سے علاج کرائیں، ہو سکتا ہے سحر ہو سکتا ہے جادو ہو، تو سورۃ البقرہ بھی پڑھ کے دم کر کے پیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپیاں اور تسبیحیں جو ہیں وہ کعبے کے غلاف کو لگا کے لیں، بالکل غلط ہے، بدعت ہے۔
آج کل مسلمان جو مصائب میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی صحیح مسلمان نہیں ہیں. مسلمان بھی ہیں سود کھاتے ہیں، مسلمان بھی ہیں جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان بھی ہیں ڈاکے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. تو پھر کیسے نا نام کے مسلمان ہیں نا، کام کے نہیں ہیں. میری ایک پنجابی عورت سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ پردہ جو ہے نا وہ دل کا ہوتا ہے، بدن کا نہیں ہے. تو جو کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی اتار کے پھرے، وہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ دل کا پردہ ہے، کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں جی کہ سگریٹ پینا حرام اس لیے حرام ہے کہ تم اپنے پیسے کو خود جلاتے ہو، اور اپنے پیسے کو جلانا حرام ہے. اس لیے حرام ہے کہ اس کے پینے سے آدمی کو نعوذ باللہ کینسر تک ہو جاتا ہے. مکروہ تحریمی جو ہے وہ بھی تو حرام کے قریب ہوتا ہے، فرق کیا پڑے گا؟ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی کو اپنے جسم کے ہر حصے کو چومنا جائز ہے. بالکل جی، مزے سے چومیں، اچھی بات ہے. کلمہ بھی پڑھتے رہو، حجر اسود بھی چومتے رہو، اور عورتوں کی شرمگاہیں بھی چومتے رہو. یہ نصیب کی بات ہے. کسی کو حجر اسود ملا، تمہیں عورت کو بدن ملا. اچھے اور نیک رشتوں کے لیے سب سے بہتر سورۃ الرحمن پڑھنے. اگر ہم بستری نہیں کی، میاں بیوی لیٹے ہوئے، اگر کوئی مادہ نکلے، غسل نہیں ہوتا، غسل منی سے ہوتا ہے. میری شادی کو 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں. اللہ صاحب اولاد کرے. قرآن پاک میں جو دعائیں ہیں نا وہ مانگا کرو. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کہتے ہیں کہ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں چہرے کا پردے کا حکم ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ، جو اچھا ہو گیا، جان چھوٹی. پھر تو عورتیں مزے کریں اللہ کے بعد. تو پردہ جو حکم ہے وہ ہے کس کا؟ پاؤں کا. اگر چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے تو یہ ورائے حجاب کا کیا معنی ہے کہ پردے کے پیچھے بات کرو؟ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب. کہ کچھ مانگنا بھی ہو تو پردے کے پیچھے مانگو. تو پردہ تو ثابت ہو گیا. اب وہ درمیان میں کھڑا ہو یا چہرے پہ کھڑا ہو، مقصد تو فتنے سے بچنے کے لیے پردہ ہے.